رمضان 2025 کی چوتھی تراویح کی ہم تفسیر کر رہے ہیں۔ آج ہم نے 5واں پارہ پڑھا ہے۔ بہت ساری آیات ہیں اس میں جن پر بات کرنا بہت ضروری ہے، لیکن وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے، بہت ہی کم آیات ہو پاتی ہیں۔ کوشش کروں گا تھوڑی سب آیتوں کو میں بیان کروں، جو بھی آیتیں جن کا ہماری عملی زندگی سے تعلق ہے۔ ویسے تو سب آیتوں کا ہی عملی زندگی سے تعلق ہے، لیکن بہت سی آیتیں صرف ترغیب کے لیے ہوتی ہیں قرآن مجید میں۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے محرم رشتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ کون سے رشتے ایسے ہیں جن سے ہمارے لیے نکاح حرام ہے۔ یہ تعلیمات بھی صرف مسلمانوں کے پاس ہیں، باقی دنیا میں کسی مذہب کے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے کہ کن سے نکاح حرام ہے، کن سے نکاح حلال۔ تو حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری ماؤں سے، تمہاری بیٹیوں سے، پھر وعماتکم وخالاتکم، تمہارے باپ کی بہنیں، تمہاری ماں کی بہنیں، پوری ڈیٹیل اللہ نے بیان کی ہے اس سورت کے شروع میں۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، تمہارے ابا کا اگر کسی عورت سے نکاح ہوتا ہے تو بھی تم قیامت تک اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا، باپ نے جب نکاح کیا کسی خاتون سے، باپ کی ڈیتھ ہو گئی تو بیٹا اپنے ابا کی بیوی سے نکاح کر لیتا تھا۔ اللہ نے اس کو بھی بہت بڑی بے حیائی قرار دی۔ یہ جو تمہارے باپ کی بیوی ہے وہ ایک طرح سے تمہاری ماں بن چکی ہے، اسی وجہ سے اس سے پردہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ سارے اخلاقیات ہیں جو آپ کو دوسرے مذاہب میں نہیں ملتی، تو اللہ نے اس پہ بھی پابندی لگا دی کہ باپ کی بیوی سے بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اپنی بیوی کے سوتیلے، اپنی بیوی کے پہلے شوہر سے بچہ جو ہوگا اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ یعنی تم نے کسی خاتون سے نکاح کیا اور اس کی پہلے سے کوئی بیٹی ہے کسی اور شوہر سے، تو تم اس بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے، وہ بھی ہمیشہ کے لیے اپنی بیٹیوں کی طرح ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک تقدس ہے رشتوں کا جو اسلام نے بیان کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اسی میں حرمت مصاہرہ، اس کو کہتے ہیں حرمت مصاہرہ۔ جو ہم پر حرام ہوتا ہے نا نکاح، اس کو حرام ہونے کو کہتے ہیں حرمت۔ حرمت اور احترام کی وجہ سے کسی عورت سے نکاح حرام ہوتا ہے۔ جیسے ماں سے نکاح کیوں حرام ہے؟ حرمت ہے، احترام ہے ماں کا ایک۔ بیٹی سے نکاح کیوں حرام ہے؟ کہ احترام ہے۔ بہن سے نکاح کیوں حرام ہے؟ تو حرمت کی دو قسمیں، ایک نسب والی اور ایک سسرال والی۔ یعنی بعض دفعہ اس سے بلڈ ریلیشن نہیں ہوتا لیکن وہ آپ کا سسرالی رشتہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ کی بیوی کی والدہ، اس سے کبھی بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے، تو بلڈ ریلیشن نہیں ہے اس سے لیکن سسرالی رشتہ ہے۔ اسی طرح بیٹی کی پہلے سے بھی، آپ کی بیوی کی پہلے سے کوئی بیٹی ہے تو اس سے آپ کا سسرالی رشتہ ہو گیا نا، تو اس کو سسرال کو عربی میں کہتے ہیں مصاہرہ۔ تو سسرال کی وجہ سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے مصاہرہ، حرمت مصاہرہ۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس میں خوب سمجھ لو، جیسے کسی سے نکاح کرنے کے نتیجے میں رشتے حرام ہو جاتے ہیں، بیوی سے نکاح ہوا تو اس کی ماں حرام ہو گئی، تو ایسے ہی کسی سے زنا اگر کر لیا تو بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ کسی لڑکی سے زنا کر لیا تو اس کی ماں سے بھی نکاح ہمیشہ کے لیے حرام اور اس کی بیٹی سے بھی نکاح ہمیشہ کے لیے حرام۔ یہ بھی خوب اچھی طرح سمجھ لو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نہ کرے اگر کسی مرد نے اپنی بہو سے زنا کر لیا، کسی مرد نے اپنی بہو سے اللہ نہ کرے زنا کر لیا، تو یہ مرد اب اس عورت کی ماں سے بھی نکاح نہیں کر سکتا اور اس کی بیٹی سے بھی، تو اس کی ماں تو اس کی بیوی ہے نا، تو وہ نکاح بھی حرام ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ دیکھو اگر سسر اور بہو میں ریلیشن ہو گیا تو یہ اس بہو کی جو سسر اور بہو میں ریلیشن ہو گیا تو سسر کی بیوی نہیں بلکہ اس آدمی کا بیٹا اور اس کی بیوی یعنی بہو کا نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ بہو کا جب اس کے بیٹے یعنی سسر سے ریلیشن ہوا نا، تو بہو کے لیے اپنے شوہر کے اصول، یہ سسر کے اصول اور فروع دونوں حرام ہو جاتے ہیں۔ بھائی کسی بھی مرد اور عورت کا آپس میں ریلیشن ہو گیا نا، تو یہ اب ایک دوسرے کے باپ اور بیٹیوں پہ حرام ہو جاتے ہیں۔ تو بہو کا سسر سے ریلیشن ہو گیا تو سسر کا بیٹا اور سسر کے باپ دادا جتنے بھی ہیں وہ اس بہو پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں گے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کو بھی حرمت مصاہرہ کہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ نکاح صحیح ہوتا ہے، زنا سے نہیں ہوتا، ان کی دلیل بہت کمزور ہے۔ اگر یہ صرف اسی طرح ہوتا تو باندی جو ہے نا، باندی، کوئی شخص کسی عورت کو باندی بنا کے لاتا ہے، پرانے زمانے میں باندیاں ہوتی تھی، اب نہیں ہوتی، تو باندی سے جب اس کا ریلیشن ہو گیا نا ایک دفعہ، تو اب یہ شخص اس باندی کی ماں سے بھی نکاح نہیں کر سکتا
اور اس کی بیٹی سے بھی کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا، حالانکہ باندھی تو بیوی نہیں ہوتی، لیکن چونکہ ریلیشن ہو گیا تو مدار جو ہے ریلیشن پہ رکھا ہے، تو اس لیے یہ سسرالی رشتوں میں آپ کے لیے صرف آپ کی بیوی حلال ہے، تو ادھر ادھر نظریں ڈالنے کی کوشش مت کیا کرو۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اس سے بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، آگے نکاح کے بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں اس سے۔ تو ساس داماد کا ریلیشن بہت خطرناک ہے، رشتے توڑ دیتا ہے یہ۔ سسر بہو کا ریلیشن بہت خطرناک ہے۔ آپ دیکھو جا کے جن سوسائٹیز میں ان احکامات پر عمل نہیں ہے، وہاں بہویں اپنے سسروں سے محفوظ نہیں ہیں، اور دامادوں اور ساسوں کا ریلیشن بہت گندگی سوسائٹی میں پھیلتی چلی آ رہی ہے۔ تو مسلم سوسائٹی اسی وجہ سے بچی رہی ہے اب تک کہ وہاں علماء کرام ڈراتے رہے ہیں ان مسائل سے کہ بھائی بہو اور سسر کا ریلیشن سے بہو کا رشتہ اپنے شوہر سے خراب ہو جاتا ہے، ساس اور داماد کے ریلیشن سے ساس کا رشتہ اپنے شوہر سے خراب ہو جاتا ہے۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ داماد کا رشتہ اپنی بیٹی سے خراب ہو جاتا ہے، آپ کی بیٹی سے خراب ہو جائے گا اس کا۔ تو یہ مسائل ہیں، ان کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، احتیاط کریں اس۔ ابھی علماء نے بیان کیا ہے کہ ساس سے آپ مصافحہ نہیں کر سکتے، ساس داماد کو پیار کیسے کرے گی؟ سر پہ ہاتھ رکھے گی، بس۔ اس سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت بولو نہیں۔ ساس نے داماد کو پیار کرنا ہے، سر پہ ہاتھ، بس۔ اور سسر نے بہو کو پیار کرنا ہے، پورا ہاتھ رکھ کے دکھا رہا ہوں نا سر پہ، سسر نے بہو کو پیار کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ سر پہ ہاتھ رکھنا، بس۔ اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں۔ کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ جی بہویں حج کر کے آ رہی ہیں، سسر صاحب گلے لے، میری بیٹی آئی ہوئی ہے، اور داماد اور ساس لپٹ لپٹ کے جو ہے نا رو رہے ہیں۔ کیا بے غیرتی ہے، ویسے بھی حیا کے خلاف ہے۔ بہت پرانا قصہ ہو گیا، اب کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میری وائف جو ہے نا، میرے والد صاحب اچھے خاصے پڑھے لکھے آدمی، ان کے والد صاحب سے بھی ملا ہوا، اچھے خاصے ایجوکیٹڈ آدمی، کہتے ہیں پتہ نہیں میرے والد صاحب کو کیا دماغ خراب ہو گیا ہے، میری بیگم کا ہاتھ پکڑ کے چوڑیاں ڈال رہے ہوتے ہیں اس کے کلائیوں میں۔ کہہ رہے مجھے اب برا لگ رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہتے ہیں دوسرے بھائی کی بیوی آئی جب شادی ہو کے، تو دلہن کا ہاتھ پکڑ کے اس کی بھی کلائیوں میں چوڑیاں ڈال رہے ہیں۔ بیٹے کو شرم آ رہی ہے، ابا کو شرم نہیں آ رہی۔ یہ بغیرتی ہے بھائی، اتنے براڈ مائنڈڈ بننے کی ضرورت نہیں۔ سسر کو نہیں اجازت ہے کہ بہو کا ہاتھ پکڑ کے اس کے کلائیوں میں چوڑیاں ڈالے۔ چوڑیاں گفٹ دینی ہے، اپنے بیٹے کو پکڑا دے، بہو کے سامنے رکھ دے، بیٹا یہ آپ کے لیے کیا ہے، بولو گفٹ ہے یہ آپ کے، بس اتنا کافی ہے، اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں۔ ساس ماں کی طرح ہوتی ہے تو وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن رشتوں کا تقدس اور اپنے رشتوں کو حرام ہونے سے بچانا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں چونکہ اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، عوام کے لیے ان چیزوں کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے، تو بس خلاصہ یہی نکلا کہ ان رشتوں میں آپ احتیاط کریں۔ کیا کرنا ہے؟ احتیاط کرنا ہے رشتوں میں۔ اچھا بھائی، والمحصنات من النساء، پھر اللہ نے بتایا کہ حلال رشتے کون سے ہیں جن سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ فرمایا ان محرم کے علاوہ اور یہ سسرالی رشتوں کے علاوہ سب کے سب تمہارے لیے حلال ہیں، اور فرمایا کیسے حلال ہے کہ تم نے مہر کے ذریعے نکاح کرنا ہے۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی اس صورت میں ہمیں بتایا کہ جو آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ ان کے مہر بہت زیادہ ہوتے ہیں خاندانی عورتوں کے، تو بغیر نکاح کے زندگی نہ گزارے۔ اگر زنا کا خوف ہے تو کسی کی باندی سے شادی کر لے،